نیو یارک ٹائم کی جو رپورٹ حال ہی میں چھپی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس میں اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اوول آفس میں 4 اپنے جو کچن کیبنٹ کے لوگ تھے، جن میں نائب صدر تھے، وزیر خارجہ تھے، وزیر داخلہ تھے اور جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے دوران جو ہے ایرانی ایٹمی تنصیبات پہ حملے کا منصوبہ بنایا گیا. یعنی ان کے اس ایجنڈے میں یہ شامل تھا، اس میٹنگ میں اس پہ ڈسکشن، اس جو پوائنٹ کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ان ڈیٹیل. اور پھر جو چاروں مشیر تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے، انہوں نے اس کو روک دیا ہے کہ جی یہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑی جنگ چھڑ جانے کا اس سے ایران کے ساتھ جو ہے وہ امکان ہے، تو آپ اس سے باز آ جائیں. آپ یہ فرمائیے کہ اگر یہ اس لیول پہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے اور کوئی منصوبہ تھا ایسا بڑا تباہ کن قسم کا، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے تھے؟ وسیم صاحب، جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے تو جیسا کہ حالات اس وقت بتا رہے ہیں کہ آلدو پریزیڈنٹ الیکٹ، جو ان کا ایک فریز ہے، ٹرمنالوجی ہے، جو پریزیڈنٹ زیادہ ووٹس لے چکا ہوتا ہے، یعنی صدارتی الیکشن کے اندر، وہ تو جو بائیڈن ہے جس کو پریزیڈنٹ الیکٹ کہتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ الیکٹ تو وہ ہے، لیکن وائٹ ہاؤس ابھی تک ٹرمپ کے پاس ہے. بالکل. اور اس کے اپنے جو کچن کیبنٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً وہی ہے، وہ لوگ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور ٹرمپ کے حوالے سے ایک چیز جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے، ٹرمپ جو ہے اس کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے، ووٹ اس کو ملے ہیں. اس کے پاس اسٹیٹس، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، وہ بہت چھوٹا سا ہے، باریک سا کانسٹیٹیوشن ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، بہت کم امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں اس کے اندر. تو وہاں پہ اسٹیٹس جو ہوتی ہیں نا، کیلیفورنیا ایک اسٹیٹ ہے فار ایگزامپل، واشنگٹن ایک اسٹیٹ ہے، واشنگٹن ڈی سی کی بات نہیں کر رہا، واشنگٹن ایک اسٹیٹ ہے، شکاگو، اچھا یہ جو فلوریڈا ہے، پینسلوینیا ہے، اوریگون ہے، مطلب مختلف اسٹیٹس ہیں وہاں پہ. یہ جو اسٹیٹس ہیں نا، ان کو طاقت اصل میں حاصل ہے، اور وہ اپنے ڈیسیجنز بہت سارے خود لیتی ہیں، پھر ایک فیڈرل لیول کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. تو اسٹیٹس کی طاقت بھی بہت ساری موجود ہے ٹرمپ کے پاس ابھی بھی. وہاں پہ اس کے گورنرز ہیں، وہاں پہ وہ اس نے الیکٹورل کالجز جیتے ہوئے ہیں ایک طرح سے، یوں سمجھے. اب وہ اس سچویشن میں یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس جو دوسری طرف آپشنز موجود ہیں، جو بائیڈن آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے مجھے ایک تو اندرونی طور پہ بھی کچھ ایسا معاملہ کرنا پڑے گا کہ اپنی میں صدارت کسی نہ کسی طرح ہو سکے بچاؤں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن جو کہ 2024 میں ہوں گے اس کی تیاری کے لیے بھی کچھ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن باہر جو ہے وہاں بھی وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو بڑھانا چاہ رہا ہے، تیز کرنا چاہ رہا ہے. یہ ایک رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور وہ تیز جو کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے اس کے پاس کچھ آپشنز تو یہ ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت کے لیے پرابلمز کریٹ پھر ہو جائیں اس میں. مڈل ایسٹ ایک ایسا ایریا ہے، اور یہ ہمارا اپنا جو ایریا جنوبی ایشیا کا، یہ 2 ایسے ایریاز ہیں، اگر یہاں پہ کسی بھی طرح سے کوئی سپارک چھوٹ جائے تو وہ کسی بھی وقت، اگر ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو ایران اور سعودی عرب کے تنازعات اور ان کی کشیدگی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور کسی بھی لیول تک جا سکتی ہے. اور ہم اپنے علاقے کو دیکھیں اگر، تو وہاں پہ 3 نیوکلیر پاورز تو بالکل قریب قریب موجود ہیں، اور پھر چوتھی جو ہے وہ رشیا بھی زیادہ دور نہیں ہے. تو جو ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ ہوا تھا P5+1 والا، اس کی ایک تاریخ ہے. اچھا، جو اوباما دور تھا اس کے اندر ہوا تھا، اور اس کو جنرلی ایکسیپٹ کیا گیا تھا امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی، ایران میں بھی، کیونکہ ایران تو معاہدے کا فریق تھا نا. جواز ظریف اس وقت بھی یہی فارن منسٹر تھا، تو وہاں جا کے باقاعدہ یہ معاہدہ ہوا تھا، جشن ہوا تھا باقاعدہ، ایران جشن بھی ہوا تھا. اسرائیل نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس معاہدے کو اس وقت بھی نہیں کیا تھا، اب بھی نہیں کیا ہوا. اور کوشش کی جاتی رہی ہے ٹرمپ کے اوپر پریشر ڈالنے کی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں انگیج ہو. اس نے کوشش یہاں تک تو کی کہ سینکشنز لگاتا رہا ایران کے اوپر اور اس طرح کی چیزیں کرتا رہا، لیکن ڈائریکٹلی اٹیک کرنے کی بات نہیں آئی. ابھی جس میٹنگ کی آپ حوالہ دے رہے ہیں، شنید یہ ہے کہ پینٹاگون کی طرف سے جو پریشر ہے اور جو ٹرمپ کا اپنی ایک سوچ ہے، ان دونوں کو ملا کر وائٹ ہاؤس کے اندر اس بات کے اوپر بات کی گئی کہ ایران کو ان نیکسٹ فیو ویکس اگر اس کے اوپر اٹیک کیا جا سکے، کیونکہ 6 جنوری تک تو وائٹ ہاؤس ٹرمپ کے پاس ہے، اس کے بعد جو بائیڈن کے پاس چلا جائے گا، تو وہ اس سے پہلے ہی کچھ کرنا چاہ رہا ہے اگر کرے تو. اس میں جو جس آپ نے ذکر کیا کچن کیبنٹ، اس کے اندر مائک پینس بھی تھا، اس کے اندر پومپیو بھی تھا، ان کا جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی تھا، اور ساتھ ان کا جو سیکرٹری آف انٹیریئر ہوتا ہے وہ بھی تھا موجود.
دیکھیے ٹرمپ جو ہے اس کے پاس جنوری تک تو ٹائم موجود ہے کہ وائٹ ہاؤس میں رہے, اس کے بعد بائیڈن آ جائے گا وہاں پہ. تو پینٹاگون کی طرف سے بھی کچھ پریشرز ہیں, کچھ اسرائیل کی طرف سے بھی پریشرز ہیں, کچھ اس کا اپنا دماغ بھی ہے. تو اس نے یہ میٹنگ باقاعدہ کی, ہاں, اور یہ کہا اس میٹنگ کے اندر اپنی جو اس کی کیبنٹ ہے اس کے اندر, کابینہ کیا ہے اس کے اندر 4 اس کے قریب ترین لوگ تھے. اس کا وائس پریزیڈنٹ تھا مائک پینس ہے, اس کے بعد مائک پومپیو تھا, اور 7 جوائنٹ چیف آف سٹاف تھا, اور کرسٹوفر ملر جو ہے وہ جو ابھی مارک ایسپر کی جگہ اس نے لگایا آ کے. یہ لوگ جو موجود تھے ان کو اس نے یہ کہا کہ کوئی ایسا طریقہ کار کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جا سکے, باقاعدہ حملہ کیا جا سکے. تو بہرحال میٹنگ میں بات ڈسکس تو ہوئی. اب کس حد تک اس میں صداقت ہے, واقعی سیریسلی ڈسکس کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, یا صرف یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے, پریشر ڈالنے کے لیے ٹیکٹک ہے, یہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بات یہ ہوئی وہاں پہ, اور کہا یہ جا رہا ہے, یہ واشنگٹن پوسٹ نے جو رپورٹ کیا ہے وہ تو یہی رپورٹ کیا ہے کہ اس کی ٹرمپ کی بات کے اوپر چاروں جو تھے باقی لوگ اس کے مشیران وہ اس پر راضی نہیں تھے. تو بہرحال یہ تو اس کی ہمارے تک جو انفارمیشن پہنچی ہے, اندر کی بات کیا تھی, حقیقت تھی نہیں تھی, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. ٹھیک ہے.